کہ نماز وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے، اور ایسا جھک رہا ہے اس کا چہرہ کعبہ معظمہ کی طرف ہو اور اس کا دل گنبد خضرا والے آقا کی طرف ہو، وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نماز میں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی تشہد میں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے تو آپ اپنے دل میں یہ بھی تصور کرنا ہے آپ کو کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا جب یہ کہے السلام علیکم ایھا النبی، تو وہ دل میں یہ خیال کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہے ایمان والے وہی جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نمازیں اس طریقے سے ادا کرے کہ اس کے دل کے اندر کسی قسم کا دنیا کا خیال نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اب دیکھو کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت ہے اور اس کے اوپر چڑیا بیٹھی، اور کوئی بندہ وہاں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا، تو اس کے دل میں خیال آئے گا چڑیا کی آوازوں کا۔ ایک مثال دے کر سمجھا رہے کہ آپ کے اندر اسی طرح انسان کے اندر ایک درخت ہے محبت کا، اس محبت کے درخت کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی وسوسات کی اور دنیا کی آشائش اور دنیا کے جو خیالات کی چڑیا جو بیٹھی ہوئی اور دنیا کی رنگ ریلیوں کی جو چڑیا بیٹھی ہوئی دل کی محبت کی، وہ دل کے اوپر، تو وہ محبت جو بیٹھی ہے دل کے اوپر اسے قتل کر دے، وہ درخت کو توڑ دے، تو اس کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شخص نماز پڑھ لے، رکوع سجود دونوں کے برابر ہیں، مگر دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ ایک کی نماز میں خشوع ہے اور ایک کی نماز میں نہیں ہے۔ تو اب دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، طریقہ دیا کہ آپ کے پاس میں بھی آپ کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نماز پڑھ لے کہ آپ کے نماز کے اندر پرندہ اڑنے کے بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا، آپ دیکھے اس منظر کو تعجب سے، تو وہ رکعتیں جو نماز پڑھ لیتے حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہے، تو وہ رکعتوں کی تعداد کو آپ بھول گئے، تو آپ نے وہ درخت جو باغ تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ نے وہ فی سبیل اللہ وقف کر دیا اس باغ کو۔ تو آپ نماز ایسا پڑھے کہ آپ کے دل میں دنیا کا خیال نہ آئے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے تو ساری آپ کے پاس میں جو جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے دل میں جو دنیا کی محبتیں ہیں، وہ ساری محبتوں کو آپ پھینک دو اور ہاتھ کو باندھ لو، یہ خیال کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے، جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، جو مالک حقیقی ہے، جس کی بادشاہت کو کوئی فنا نہیں ہے، جس کی بادشاہت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ رب العالمین ہے کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے ترم خواہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے رب العالمین کے سامنے، اور جو اپنے گھٹنوں کو نہیں جھکاتے وہ رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، اور سجدے میں جانے سے پہلے سب سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گھٹنوں کو ڈال دیتے، جھکا دیتے۔ تو آپ نماز اس طرح یہ تکبر کو توڑنے کے لیے عاجزی انکساری سکھاتی نماز آپ کو میرے دوستوں، کہ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ جس نے 400 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی،
اور ایسی جگہ پر عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جہاں پر سمندر کا چشمہ بہہ رہا ہے اور سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے لیے ایک درخت اگا دیا انگور کا اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا، وہ وہاں پر 400 برس سے عبادت کر رہا ہے۔ آپ دیکھو، آپ سوچو کہ آپ ایسی جگہ پر ہو، کوئی آپ کے پاس میں نہ ہو تو آپ کسی کی غیبت بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تنہائی اختیار کر لو تو بس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آپ کی توجہ رہیں گی اور کسی طرف نہیں۔ دنیا کی آسائش اور دنیا کے جو مال و دولت کی خواہش، اس طرف بھی آپ کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پر اس کے دل میں تکبر بھی نہیں آ سکتا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اس کی روح قبضے کرنے کے لیے آئے، 400 برس سے عبادت کر رہا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اس نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور میں دوسری رکعت کے سجدے کی حالت میں رہوں، تو تو میری روح قبض کر لے۔ اس فرشتے سے عرض کیا تو اس فرشتے نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اتنا ہی وقت لے کر آیا اللہ رب العزت کے پاس سے تمہارے لیے، تو وہ دوسری رکعت کے سجدے میں چلے جاتا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے۔ اب وہ موت کیسی ہو کہ جو سجدے کی حالت میں آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حالت میں اٹھائے گا۔ تو آج سوچو، سمجھو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو بدلو کہ آج ہم آتش بازی کی حالت میں اگر ہمیں موت آئی تو ہماری ہم کو قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آج ہمیں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے موت آئی تو قیامت کے دن ہمیں اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ آج ہمیں محبت رسول میں رسول کی ناموس پر پیرا دیتے ہوئے موت آئی تو قیامت کے دن بھی ہمیں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے اترتے ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا میرے دوستو، ایسی جگہ وہ عبادت کر رہا۔ رب العالمین فرمائے گا جو سارے جہاں کا مالک حقیقی ہے، وہ فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ شخص کہے گا اے رب العالمین، میں نے تو تیری کوئی نافرمانی نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اے رب العالمین میں ایسی جگہ پر عبادت کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ جب مولا کی رب العالمین کی بارگاہ میں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، ان کی بارگاہ میں جب بندہ عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، فرشتوں سے کہے گا کہ میں نے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس کی نعمتوں کو گنو، ایک چھوٹی سی نعمت جو آگ کی نعمت ہے، اس کو ایک ترازی میں رکھو، اس کی 400 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھے ترازو کے، تو دیکھو کہ وہ آگ کی نعمت اللہ نے جو عطا کی تو وہ 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک صرف آگ کی نعمت، دوسری نعمت رب نے کیا کیا دیا؟ آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان دیا، یہ سب نعمتیں چھوڑ کے صرف آنکھ کی نعمت، ایک آنکھ کی نعمت تو وہ 400 عبادت سے زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی نار بعدلی، اے فرشتوں میرے بندے کو میری عدل سے، میرے انصاف سے اسے دوزخ میں داخل کر دو۔ تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا نہیں بلکہ تو اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اس بھروسے پر کہ، اس امید پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو جلیل القدر اولیاء کرام میں شمار ہوتا ہے، جن کا کہ آپ سے کسی نے پوچھا، عاصم محدث نے پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کیسی کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہوتا ہے، اور میرے دائیں جانب جنت اور بائیں جانب دوزخ، اور میرے سر پر موت کا فرشتہ ہوتا ہے، اور میں انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع سجود ادا کرتا ہوں، اور کرنے کے بعد اپنے رب العالمین سے امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت کو قبول کر دے۔
اور میں اس پہ بھی روتا ہوں، کہیں رب العالمین میری عبادت کو رد نہ کر دے، میں اس خوف سے بھی روتا ہوں۔ آپ نے 30 سال تک اس طریقے سے عبادت کی۔ تو وہ عاصم محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ آپ نے 30 سال تک عبادت کی، میں نے تو اس طریقے سے ایک دن بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ کہ آپ دیکھو اس طریقے سے آپ عبادت کریں، ورنہ آپ نماز میں خیال نہ رہے دنیا کا، آپ کی نماز کہاں جا رہی ہے؟ آپ 2 رکعتیں نماز پڑھو، دن کے اندر ذرہ برابر بھی، ایک رتی کے برابر بھی دنیا کا خیال نہیں لائے، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ اولاد کا، نہ آپ کے دھندے پانے کا، کسی چیز کا نہیں۔ صرف دل کے اندر یہی رہے کہ میرا رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو یہ دیکھے کہ میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال کرے آپ میرے دوستو کہ آپ کی 2 رکعتیں نمازیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کو اس طریقے سے پڑھاتے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نماز کی امامت میں قرأت مختصر کرتے کہ کوئی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تو آپ اس کی وجہ سے آپ کی قرأت آپ مختصر کرتے، تھوڑی کر لیتے، سب کا خیال رکھتے۔ اور میرے دوستو کہ آپ نماز کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آپ نماز سے اتنا لاپرواہ ہو گئے، آپ نے یہ سوچا کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں گے، آپ کو دولت مل گئی، آپ کو نوکری مل گئی، یہ سب کامیابی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے بندے کو دولت تو دیا، سب تو دیا، مگر اپنے سامنے جھکنے کی توفیق کو چھین لیا اس سے۔ یہ سب سے بڑی نامحرومی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز کی طرف آئے۔ کہ آپ دیکھو کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مولا علی مشکل کشا کے مرید ہے، آپ کے زمانے میں کیسے لوگ تھے، کیسے نوجوان تھے کہ جو جماعت چھوٹ جاتی تو آپ کرتے، کون نوجوان بچے، آج کے نوجوان بچے جماعت چھوٹنے کی تو دور کی بات، نمازیں چھوٹ جاتی مگر افسوس نہیں کرتے، مگر دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا، یہ تجارت میں کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا، افسوس کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ فانی ہونے والی چیز ہے، اس کے لیے افسوس کرتے، جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کے لیے آپ افسوس نہیں کرتے۔ میرے دوستو اس وقت خواجہ حسن بصری کے دور میں نوجوانوں کے جو فکر تھی اسلام کے لیے، اور ان کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ تر و تازہ تھی۔ آج وہ محبتیں ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ آج ہم نے غیروں کی کلچر کو اپنا دیا۔ اپنے بچوں کو بھی آپ نماز کی تعلیم دو اور سکھاؤ نماز پڑھنے کی اور مسجد تک آنے کی، اور خود بھی نماز پڑھے۔ یہی نہیں کہ خواجہ حسن بصری نے جب جنازے کو دفن کر دیا، لوگوں سے کہا کہ فرمایا آپ نے کہ اگر اسے دنیا میں آنے کی موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرے گا، مگر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسے آپ قبر سے اٹھ کر آنے کا موقع نہیں ملے گا دنیا میں، اس لیے کہ تمہیں موقع ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، بندگی کرتے رہو۔ میرے دوستو کہ آپ سوچو کہ نماز پڑھتے رہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی تعلیم دے کہ آپ رات کی تنہائی میں آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے گی، آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں ہوں گی۔ کہ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ جو گھر کے اندر بے نمازی، اس میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آپ تجارت کرتے جاؤ، آپ کو ظاہری نفع تو نظر آئے گا مگر آپ کے پاس میں مال بچی نہیں رہے گا، ختم ہوتے چل جائے گا، ہوتا بھی آج ہی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیمات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اہل بیت کی تعلیمات پر، صحابہ کرام کی تعلیمات پر، آج کے دور میں جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تعلیمات ہے، اسی تعلیمات کے مطابق تعلیمات ہے، اس پر آپ عمل پیرا ہو جاؤ، اپنے بچوں کو بھی، خود بھی عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس لیے کہ آپ ہر ولی کا جو مسلک ہے، جو مخدومی اشرف سمنانی نے ملفوظات اشرفی میں جو فرمایا، وہی تعلیمات امام احمد رضا نے ہمیں بتایا، اس پر آپ بھی تعلیم عمل پیرا ہو جاؤ، اپنے بچوں کو بھی۔ اس لیے کہ آج باطل فرقے جو جنم لے رہے، اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو میرے دوستو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔